بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون ڈھل گیا 10 محرم کا دن اجڑ گئی جنگل میں محمد کی میر انیس نے شام غریبہ کا پہلا منظر لکھا ہے میر فرماتے تناب خیموں کی کٹ نہیں ہے عجب تباہی مچا رہے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو سمجھنا تم کربلا میں بیٹھے ہو خیمے جل چکے ہیں تم ریت کے ٹیلے میں بیٹھے ہو تناب خیموں کی کٹ رہی ہے عجب تباہی مچا رہے ہیں کسی کا برقع کسی کی چادر کسی کا بستر جلا رہے حسین کی بیٹی سکینہ رو کے کہتے تم تو مقتل میں سو رہے ہو ادھر تماچے برس رہے ہیں اٹھو علی کے غیور بیٹوں کے غیر خیموں میں آ رہے جو خیمہ درود پڑھ کے عباس نے لگایا تھا مسلمانوں نے نماز پڑھ کے چلا دیا خیموں کا جلنا تھا مارو مارو کی آوازیں لوٹو لوٹو کی آوازیں جو علی کی بیٹی باپ کے سامنے کبھی نہیں گئی تھی جس کے قد سے بھائی واقف نہیں تھے اس کے سامنے گھوڑے پہ بھائی کا قاتل بیٹھ کے پوچھ رہا تھا تم میں سے علی کی بیٹی کون ہے چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگ گئی کچھ ذاکرین پڑھتے ہیں ایک خیمہ جلا سیدزادیاں دوسرے میں جاتی دوسرا خیمہ جلتا تیسرے میں جاتی چاروں طرف سے ایک ہی وقت میں خیموں کو آگ لگا دی خیموں کا جلنا تھا اب تک کا عشرہ تھا حسین ابن علی کا اب جس لمحے میں تم بیٹھے ہو اب جس لمحے میں حجت ہے حسین کا بیٹا ہر امام کے جانے کے بعد جو بھی آنے والا امام تھا اس سے اگلا مسئلہ امت نے پوچھا یہ کائنات کا وہ سجاد غریب امام ہے جس کی امامت کا پہلا مسئلہ امت نے نہیں سگی ماں نے پوچھا علی کی بیٹی نے مسئلہ کیا پوچھا سجاد کا کاندھا ہلا کے رو کے کہتی ہے سجاد جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلیں سجاد تڑپ کے کہتے ہیں اماں شریعت میں جان بچانا واجب ہے بی بی لوگ کہتے سجاد تو نے مسئلے کا حل آنکھیں بند کر کے بتایا ہے سجاد آنکھیں کھول کے بتا سجاد تڑپ کے کہتے ہیں اماں آنکھیں کھولو شریعت تب بھی یہی ہے آنکھیں بند رکھو شریعت تب بھی یہی ہے بی بی کہتی آنکھیں کھول میرے سر پہ چادر نہیں ہے آنکھیں کھول میرا برقع لٹا گیا ہے اتنا کہنا تھا سجاد تڑپ کے کہتا اماں تیری چادر کہاں گئی رو کہتے تیرے باپ کا قاتل میرے خیمے میں آیا تھا سجاد اب مجھے بتا آگ قریب آ گئی ہے سجاد رو کے کہتے اماں اللہ نے عورت کو لمبے بال اس لیے دیے ہیں مشکل وقت آئے تو بالوں سے اپنا چہرہ چھپا لے اماں بالوں سے چہرہ چھپا جو سید بیٹھا مجھے معاف کرنا بی بی عالیہ رو کے کہتی ہے سجاد میرا چہرہ تو میرے بال چھپا لیں گے میں اپنے بالوں کو کیسے چھپاؤں گی آواز آئی اپنا کربلا کی خاک اپنے سر پہ ڈال خاک شفا کا برقع بنایا علی کی بیٹی نے خیمہ چھوڑا علی کی دوسری بیٹی آئی خیمہ چھوڑا سیدزادیاں خیمے چھوڑتی رہی سب سے آخر میں آئی حسین کی سکینہ سجاد کی داڑھی چوک کے کہتی مجھے مسئلہ بتا ان کے بال لمبے تھے میرے بال چھوٹے ہیں سجاد میں چہرہ کیسے چھپاؤں فرمایا سکینہ ہاتھوں سے چہرہ چھپا چہرے پہ ہاتھ رکھ کے حسین کی بیٹی خیمے جل گئے جلے ہوئے خیمے سے علی کی بیٹی نے سجاد اٹھایا میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا کہ عالیہ نے سجاد آسانی سے اٹھا لیا خیمے کو آگ لگی ہوئی تھی جلتے ہوئے خیمے میں علی کی بیٹی جلتے ہوئے خیمے میں جا کے سجاد کو پوش پہ رکھا واپس جا کے مدینے ماں کی قبر میں کہتی تھی اماں میں 28 سے جب تو تیری قبر میں آئی تھی میں نے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیری نسل بچا کے آؤں گی اما ایک بار قبر سے نکل دیکھ نہ میرا آن آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے تیرا سجاد بھی لے آئی ہو تیرا باقر بھی لے آئی ہو قبر زہرا سے آواز آئی زینب تیرا بڑا شکریہ زینب تو نے میرا سجاد بچا لیا رو کے کہا نہ مجھ سے پوچھ تو صحیح تیرا سجاد بچانے کے لیے مجھے قیمت کیا دینی پڑی آواز آئی زینب کیسے سجاد بچایا فرمایا اپنا جب خیمے کو آگ لگ گئی تھی
اما میں چلتے ہوئے خیمے میں گئی، اما میں نے سجاد کے پوچھ میں دیکھا، اما 300 نیزہ بردار میرے پیچھے دوڑا، اما یہ سجاد کو قتل کرنا چاہتے تھے، کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں دایاں پہلو آگے کر دیتی، کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں بایاں پہلو آگے کر دیتی، اما تیرا سجاد بچ گیا، اما میرا سر زخمی، آخری پرسہ اس نیت کے ساتھ دینا، فدا ہو رہی ہے تم سے محمد کی بیٹی، تھوڑی دیر بعد اپنے آباد گھروں میں چلے جاؤ گے، روشن گھروں کے دروازے کھولو گے، زینب کے چراغ بجھ گئے، تھوڑی دیر بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ گے، کھانا کھاؤ، پانی پیو، بستر پہ لیٹو، زینب ریت پہ بیٹھی ہے، سر نیزوں پہ سوار ہونی شروع، سر نیزوں پہ سوار ہو، علی کی بیٹی نے جلے ہوئے خیمے کی لکڑ اٹھائی، شام غریبہ کی معروف روایت، اس روایت میں اتنی رکت ہے، جتنی بار پڑھو اتنی بار ہی رونے کو جی چاہے، بی بی نے جلے ہوئے خیمے کی لکڑی اٹھائی اور پہلا یتیموں کا پہرا دیا، الحافظ والحفیظ، علی کی بیٹی کا پہرا تھا، علی سے نجم چھوٹ، علی گھوڑے میں سوار ہو کے بیٹی کا پہرا دیکھنے، چند قدم دور تھا علی کا گھوڑا، دور کھڑے ہوئے گھوڑا سوار رک جا، میرے گھر میں میرے یتیموں کے سوا کچھ نہیں، جب گھوڑے کے قدم نہ رکے گھوڑا 4 قدم اور آگے، علی کی بیٹی آگے بڑھی، گھوڑے کی لجام میں ہاں ڈال کر تو نہیں جانتا میں عباس کی بہن، عباس کا نام آنا تھا، گھوڑے سوار کا سر چوب پہ لگا، آواز ہے پھر بتا کس کی بہن ہے، بیٹی کہتی ہے عباس کی بہن ہو، فرمایا پھر بتا کس کی بہن ہے، فرمایا میں علی کی بیٹی ہوں، جب 3 بار پوچھا نہ پیچھے ہٹی، رو کے کہتی صبح سے لے کے شام تک میرے مارے گئے، مجھے رونے کوئی نہیں ہے، تو جو رو رہا ہے تو کون ہے؟ علی نے چہرے سے نقاب اتارا، دعا کرو اللہ کسی بیٹی پہ یہ وقت نہ لے کے بغیر چادر کے زینب نے باپ کا چہرہ، رو کے کہتی ہے بابا اب آیا جب میرا اکبر مارا گیا، بابا اب آیا جب میرا عباس مارا گیا، تڑپی علی کی بیٹی رو کے گئی، جا کر سیدادیو کسی کے پاس کوئی جلی ہوئی چادر ہے، مجھے چادر دو میرا بابا علی کا ہے، بول کے بتاؤ مجھے شام غریبہ میں بیٹھے ہوئے ماتمیوں مل گئی زینب کو چادر، کھا کے شفا کا برقع بنایا، علی کے گھوڑے کے گرد علی کی بیٹیاں علی کی بہویں ہیں، کوئی کہتی بابا علی سلام، کوئی کہتی چچا علی سلام، کوئی کہتی مولا علی سلام، کوئی کہتی دادا علی سلام، علی ایک ایک سلام کا جواب دیتے دیتے علی کی واری ہر کوئی آ گیا، حسین کی بیٹی نے فرمایا وہ سامنے ریت کا تکیہ بنا کے لیٹی ہوئی، علی گھوڑے کی زیر سے اترے، سکینہ کے قریب جا کے کاندھا ہلا کے کہتے معصومہ جاگ دادا ملنے کے لیے آیا ہے، معصومہ جاگ دادا ملنے کے لیے آیا، اب جس کی بیٹی ہے وہ بندہ ماتم کرے گا، جلدی سے آنکھیں کھولی، تڑپ کے پیچھے ہٹی، دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھ کہتی نجف کا امیر کربلا کے غریب کی بیٹی کا سلام، اے کائنات کا امیر کربلا کے غریب کی بیٹی کا سلام، علی کی آواز آئی سکینہ مجھے امیر کیوں کہا ہے، مجھے دادا کہتے کیوں نہیں بلایا، فرمایا مجھے کربلا نے بتا دیا ہے ہر باپ کو اپنی بیٹی پیاری ہوتی ہے، تیری نے ایک پہرا دیا تو نجف چھوڑ کے آ گیا، اس وقت کہاں تھا جب میں رو رو کے کہہ رہی تھی دادا میرا حسین بچا، جب 13 ضربوں سے مارا گیا، حمید ابن مسلم آدھی روایت پڑھوں گا، تھکے ہوئے ماتمی پوری رات کے جاگے ہوئے عزادار، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اتنے گریے میں یہ آج کا پرسہ تمام ہو کہ محمد کی بیٹی ہم سے راضی جائے، فدا کر رہے ہیں ہم علی کی بیٹی کو، حسین کا محرم ختم ہو گیا، عالیہ کا محرم شروع، بغیر بازوؤں کے گھوڑے سے گرنا آسان، مستور ہو کے بدے ہاتھوں سے اونٹ سے گرنا مشکل، میں نے تمہارے ڈر سے جملہ آرام سے اگر توجہ نہیں کی تو میں جملہ پھر دہراتا ہوں، بغیر بازوؤں کے مرد ہو کے گھوڑے سے گرنا، بدے ہوئے ہاتھوں سے مستور ہو کے اونٹ سے گرنا مشکل، حمید ابن مسلم کہتا ہے یہ کربلا کا واحد راوی ہے جو پوری کربلا کو لکھ رہا تھا، تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب خیمے کو آگ لگی ہے تو ہر بی بی دوڑی، ایک ایسی مستور خیمے سے نکلی،
جس کے پاس ایک گٹھڑی ہے، اس نے اس گٹھڑی کو سینے سے لگایا. وہ کبھی نجف کو دیکھ رہی تھی، کبھی مدینے کو دیکھ رہی تھی. حمید کہتا ہے ٹیلے میں بیٹھے میرے ذہن میں خیال ہے ضرور عورتوں کو زیور پیارے ہوتے، اس بی بی کے پاس کوئی قیمتی زیور ہے. حمید کہتا میں جلدی سے گھوڑے پہ بیٹھا، میں دیکھنے لگا تھا یہ بی بی کہاں جائے گی. اتنی دیر میں شمر کے سپاہی اس بی بی کے قریب پہنچے. حمید کہتا میرے ہاتھ سے کاغذ اور قلم گر گیا جب میں نے دیکھا کہ وہ بی بی اور گھوڑے سواروں سے کہہ رہی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین کا حرم ہوں، میرے قریب نہ آنا، میں اصغر کی ماں ہوں. جیسے جیسے یہ بی بی دوڑتی، کبھی اٹھتی، کبھی دوڑتی، کبھی گرتی، کبھی اٹھتی. ایک سپاہی قریب کیا، اسے کہا ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، کچھڑی دور پھینک. حمید کہا بھول گئی مجھے کربلا. جب اس سپاہی نے کچھڑی کھولی اندر سے کوئی زیور نہیں، دو چھوٹے چھوٹے کرتے نکلے. رو کے کہتی واپس کر دے، میں نے سغرا کے لیے بچا کے رکھے، میں نے سغرا کے ہی سے. سیدزادیوں میں زیور تقسیم ہو گئے. میں نے کہہ دیا زیور تقسیم ہو گئے. کسی ایک بندے سے کہو مجھ پہ سوال کرے یہ زیور بانٹے کیسے گئے. قرآن کی آیتوں کے سامنے رسیاں پھینکی گئی. سجاد کی آواز ہے اپنے ہاتھوں سے نہ پہنانا. ہر شہزادی نے دوسری شہزادی کو رسیاں دی. بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں. بے شک اندھیرا ہے، لائٹ بند ہے، ہو سکے تو ایک بار مجھے دیکھنا. ہاتھ ایسے مدے، ہاتھوں کو گردنوں کے پیچھے، ہاتھ گردن کے پیچھے. میرا مالک ہر گھر کو سلامت رکھے. کوئی گھر ایسا نہیں جس نے موت نہ دیکھی. دنیا کا دستور ہے لوگ جنازے میں بیٹھ کے پوچھتے ہیں کہ جنازہ تیار ہے تو اٹھا کیوں نہیں رہے. کوئی قریب آگے کہتا بیٹی نہیں آئی، بہن نہیں آئی. مہمانوں کو جتنی بھی جلدی ہے وہ کہتے دفنانا نہ جب تک بہن نہ آئے. بہن قریب آتی ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ قبرستان میں جنازے رکھ کے انتظار کرتے ہیں. بہن آتی ہے لوگ رستہ دے دیتے ہیں، اس کی بہن آ رہی ہے، اس کی بہن آ رہی ہے، اس کی بہن آ رہی ہے. ایک بار کفن ہٹا کے بہن کو چہرہ دکھاتے ہیں. جی بھر کے بہن روتی ہے تو بھائی دفنا دیتے ہیں. زینب اونٹ پہ بیٹھ کے کہتی ہے حسین ایک بار تیرا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں. حسین میں کربلا سے شام جا رہی ہوں، حسین ہو سکتا ہے دوبارہ واپس نہ ہوں. حسین میرے ایک دن میں کئی مارے گئے، مجھے رونے کسی نے نہیں دیا. حسین بہن تجھ سے ایک بار ملنا چاہتی ہے. لاشوں کے ہجوم میں بہن بھائی کو ڈھونڈ رہی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی حسین تو کہاں ہے، حسین تو کہاں ہے، حسین تو کہاں ہے. ایک پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی علیہ علیہ یا بنت محمد، محمد کی بیٹی تیرا حسین یہاں ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن. زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا. بی بی اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے آواز گرا تھا. بی بی قریب گئی، اپنی کوہنیوں کے ساتھ پتھر ہٹائے. پتھر ہٹاتے ہٹاتے حسین کی لاش پہ نظر پڑی. بہن کو بھائی کا سر نظر نہیں آیا. رو کے دیا نائن الاسر حسین، حسین تیرا سر کہاں گیا. کٹی ہوئی ندوں سے آواز آئی میرے سر کا نہ پوچھ، مجھے بتائے نہ ردا تیرا برقع کہاں گیا، تیری شہادت.